جواب نہیں مل رہا اور ابراہیم علیہ السلام مڑ کر واپس بھی نہیں دیکھ رہے کہ کہیں بیوی اور بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ بات دیکھی تو بالآخر یہ سوال کیا، اللہ امرک بہذا، کیا آپ کا ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جانا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے؟ اب جواب آیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب فرمانے لگیں کہ پھر آپ جائیے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اپنے پاس موجود جو تھوڑا سا توشہ تھا، پانی اور کچھ کھجوریں، اس پر گزارا کرتے رہے۔ حضرت ہاجرہ وہ کھاتی تھی، اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، ان کو دودھ پلاتی تھی۔ آخر یہ توشہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر دور دور دیکھتی ہیں، کوئی انسان، کوئی جگہ، کوئی سبب نظر آئے جس سے آگے کے مرحلے زندگی گزارنے کا کوئی سامان پیدا ہو جائے۔ اسی دوران اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی جانب، روایت میں ہے کہ اپنا پر مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے زمزم پھوٹتا۔ حضرت ہاجرہ جب یہ منظر دیکھتی ہیں، آ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اس پانی کو اپنے مشکیزے میں بھرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ اس پانی کو روکتی نہ تو یہ چشمے کی صورت بہنے والا پانی ہوتا۔ طویل واقعہ ہے۔ قبیلہ بنو جرہم جو اس علاقے سے گزرتا رہتا تھا، وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ پرندے ایک جگہ منڈلا رہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ضرور وہاں پر کچھ پانی یا ایسی چیز موجود ہے جس پر پرندے وہاں جمع۔ کہنے لگے آج سے پہلے تو یہاں پانی نہیں تھا، اب ضرور کچھ ایسی چیز ہے کہ یہ پرندے یہاں آئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون اور ایک بچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جب پانی دیکھا، ایک خاتون اور بچے کو دیکھا، تو ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ہاجرہ بھی یہ چاہتی تھیں کہ یہاں کچھ لوگ آباد ہوں، تو اس شرط پر ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، یہ ہمارا اول حق ہمارا ہوگا۔ اس شرط پر وہ وہاں آباد ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بنو جرہم تھا جو عربی زبان بولتا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، عبرانی زبان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے درمیان بڑے ہوئے اور عربی زبان سیکھی، اور قبیلہ بنو جرہم کی ہی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا۔ اب اس دوران قرآن کہتا ہے جب یہ ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے تو وقتاً فوقتاً ان کا پتہ کرنے آتے تھے۔ اب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل اس عمر کو جب پہنچے تو اللہ کی طرف سے خواب کی صورت ایک اور امتحان، ایک اور آزمائش آ گئی، اور معلوم ہے انبیاء کا خواب وہی ہوتا۔ آئے اور بیٹے کو کہا
کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ خواب بے مقصد نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امتحان آیا ہے، تم اپنی اس بارے میں رائے دو، تم کیا دیکھتے ہو، تمہیں کیا کرنا؟ اس لیے کہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تنہا میرا فیصلہ یہ قابل عمل نہیں۔ جس بیٹے کو قرآن نے غلام حلیم کہا، بڑا بردبار بیٹا کہا، ان کا حلم اس موقع پہ سامنے آیا، کہنے لگے ابا جی افعل ما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ بجا لائیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ فلما اسلما، جب یہ دونوں مطیع فرما بردار سر تسلیم خم کرنے والے ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے وہاں سے آواز دی قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ساتھ میں فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے محسن بندوں کو ایسے بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ ہم نے اسماعیل کو چھری چلنے کے باوجود بچایا، وفدیناہ بذبح عظیم، ایک بڑی عظیم فدیے کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے متبادل کا انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جبریل امین کے ذریعے جنت کا ایک مینڈا بھیجوایا، جو چھری چلی اس کے گلے پہ چلی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ ساتھ قرآن کہتا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بالکل واضح ابتلاء اور آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور اسی لیے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہ ابراہیم ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفا کر کے دکھائی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ ایسی عظیم قربانی ہے، اللہ کو یہ ادا ان کی ایسی بھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا کے لیے پیچھے باقی چھوڑا۔ ساتھ فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، سلام ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کی قربانیوں کو سلام، سلام علی ابراہیم، یہ سلام رب کائنات کی طرف سے آ رہا، اور ساتھ سرٹیفکیٹ آ رہا ہے انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے بڑے مومن بندوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا۔ اسی لیے ذوالحجہ کے افضل ترین ایام میں 10 ذوالحجہ کا دن، جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، نحر کرنے کا دن، قربانی کرنے کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دن اللہ رب العزت کو اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل سے افضل نہیں۔ سب سے افضل ترین نیکی اس دن کی نماز عید کے بعد اپنے جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔
اور در حقیقت یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی مشابہت اختیار کرنا اور اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ جس طرح ابراہیم یکسو تھے، جس طرح ابراہیم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اس طرح ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر چلتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ رب کائنات کی رضا کے لیے ہم نے اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی منمانیوں کو قربان کرنا پڑا تو ضرور قربان کر دینا۔ اس قربانی کا بنیادی فلسفہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور ایسے سر تسلیم خم کرنا کہ جب اللہ کا حکم پتہ چل جائے وہ بات میری عقل میں، سمجھ میں، لاجک میں آتی ہے یا نہیں آتی، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس کو پورا کرنا۔ آج کا کوئی دانشور ہو، سو کالڈ پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ سوال کرنے بیٹھ جائے، اللہ کو میرے بیٹے کی قربانی سے کیا لینا دینا؟ اللہ کو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا اگر میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤں گا؟ اللہ مجھے ایسا ظلم کرنے کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ غرض کتنی ہی موشگافیاں ہیں جو دین کے احکامات کے مقابل بظاہر پڑھے لکھے لوگ خود بھی سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ ہر سال جب قربانی کا وقت آتا ہے دین بیزار لوگوں کی طرف سے انسانیت کے درس شروع ہو جاتے۔ یہ جانور پر ظلم ہے، اتنے جانور ذبح کر دیے جائیں، اس کے مقابلے میں یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جاتے، یہی پیسے کسی جگہ پانی کا کولر لگانے پر استعمال ہو جاتے، کسی بچی کی شادی ہو جاتی۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کی ایک جھلک اللہ نے ابھی کچھ دن پہلے ہمیں دکھائی۔ پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھیے، یہاں پر رہنے والے نوجوانوں کے احوال دیکھیے، اور یونان کے قریب ڈوبتی ہوئی کشتی کو دیکھیے۔ 400 سے زائد پاکستانی نوجوان اپنے مستقبل کے لیے ان پانیوں میں غرق ہو گیا، اور اس کے مقابل 2 باپ بیٹا 15 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک ڈوبے ہوئے جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے۔ یہ ہمارے اشرافیہ کا ترجیحات کا تعین۔ جہاں دین کی بات آئے وہاں ان کو چند ہزار روپے کی قربانی بھی چبھتی ہے، جہاں منمانی کی بات آئے تو کروڑوں روپے ملبے دیکھنے پر لگ جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ہیلے بہانے نہیں تراشے جاتے، اور رب کائنات بھی اپنے ایسے بندوں کی پھر لاج رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے فرمایا ہم اس طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مقام، مرتبہ، عزت، نام اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے لیے رکھا ہے، کسی اور کو ویسا مقام نہیں ملا۔ جتنے انبیاء اور رسل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں
2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ان کے والد عبداللہ جن کے لیے فدیہ دیا گیا تھا کہ ان کے دادا نے جو منت مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا اور اس کے مقابل 100 اونٹ قربان کیے تاکہ عبداللہ کی جان بچائی جا سکے، اس لیے ان کو بھی ذبیح کہا گیا. اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ہوں. یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج پر آسمان دنیا پر اور اس سے اوپر کے آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں، ہر نبی کے ساتھ جب آپ کا تعارف ہوا آپ نے فرمایا وہ انبیاء اٹھ کر آگے بڑھ کر میرا استقبال کرتے تھے اور مجھے ملتے تھے، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کہ جو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو سلام کیا. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خواہ اولاد مقام اور مرتبے میں بہتر ہی کیوں نہ ہو، کہ ہمارا ایمان ہے اپنے مقام مرتبے میں اور امام الانبیاء ہونے میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. خواہ اولاد مقام اور مرتبے میں افضل ہی کیوں نہ ہو، باپ کا اور بزرگ کا احترام پھر بھی فائق ہے. تو یہ ابراہیم ہیں، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے. اور اس میں سب سے اہم جو صفت تھی اللہ نے اس کو یہاں ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام میں بہت کوالٹیز تھی، لیکن ان سب میں سب سے بھاری صفت، بھاری خصوصیت، اعلیٰ ترین خصوصیت فرمایا حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معاملے میں یکسو تھے. یکسوئی کا معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی کا محور، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا وہ اللہ کی ذات بن چکی تھی. اللہ کی رضا کا حصول اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کر دینا، یہ وہ یکسوئی ہے جس کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، قل، آپ کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں اور عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا، ہر چیز اگر کسی کے لیے ہے تو للہ رب العالمین، وہ جہانوں کا رب اللہ ہے جس کے لیے میں یکسو ہو چکا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا کوئی ان معاملات میں شریک نہیں، اور اسی بات کا میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں یہ اعلان کر کے جاؤں، اور میں اعلان کر رہا ہوں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے. یہ نہیں ہے کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں اس پر عمل دوسرے کریں. آج تو قائد اور لیڈر کا اصول یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے ورکرز ہیں، قربانی دینے کے لیے عوام ہے، اور قائد صاحب جو ہے وہ ہر قسم کے سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا گیا ہے وانا اول المسلمین، جو دعوت میں دے رہا ہوں اس پر سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی جانب یکسو ہو جانے والا سب سے پہلا انسان میں خود ہوں، اور اس کے بعد میرے پیچھے چلنے والے. اسی لیے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ کے رسول آپ کہیے یہ دین اسلام کا رستہ، یہ میرا راستہ ہے، اور میں اس رستے پر چلتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. اور کیسے دعوت دیتا ہوں؟ علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ،
سمجھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. اور صرف میں ہی نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، ہر وہ شخص جو میری اتباع کرتا ہے وہ بھی علی وجہ البصیرہ اس دین پر ہوتا. یہ دین تقلید کا دین نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کا دین نہیں ہے کہ ہم اس لیے دین پر ہیں کہ ہمارے بڑے دین پر تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتا ہوا دیکھا ہے تو بس دیکھا دیکھی یہ کام چل رہا. ہر مسلمان کو علی وجہ البصیرہ اس دین پر ہونا ہے، اور وہ بنیادی دلائل اور بنیادی علم جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہوگی، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا وہ حصہ جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کہ اللہ رب العزت کا تعارف ہو، اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اس کا علم ہو، سید الانبیاء پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں اس کا علم ہو، اور ایمانیات کی جو بنیادی باتیں ہیں جن کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں ان کے متعلق علم ہو. یہ وہ بنیادی علم ہے جس کا مجھے اور آپ کو علی وجہ البصیرہ پتہ ہونا چاہیے، اور اپنی اولادوں کو اس کو سکھا کر علی وجہ البصیرہ مسلمان بنانا یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. تو یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت کی اقتداء میں آج ہم یہ قربانی پیش کرتے ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر 10 ذو الحجہ کو انشاءاللہ پیش کی جائے. اللہ ہمیں قربانی کے اس فلسفے کو سمجھ کر حقیقی روح کے ساتھ یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں اس قربانی کے حوالے سے بھی ضرور سمجھ. سب سے پہلے جو بیماری بہت بڑھ چکی، دکھلاوے کی قربانیاں، ریاکاری کی قربانیاں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی قربانیاں، میرا جانور اتنے کا ہے، تیرا جانور اتنے کا ہے، میں نے اتنا بڑا جانور لیا یا اتنے جانور لیے، اور چونکہ اس نے اتنے لیے ہیں میں نے اس سے زیادہ لینے ہیں، اس نے فلاں کیٹل فارم سے لیے ہیں میں نے فلاں سے لینے ہیں. اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کیجیے. شیطان کے حملوں میں پہلا حملہ یہ ہے انسان عبادت کرے ہی نہ، اور دوسرا حملہ یہ ہے اگر وہ عبادت کر رہا ہو تو اس کی نیت اور ارادے کو خراب کر دے، جس کے نتیجے میں کرنے کے باوجود اس کے پلے کچھ نہ رہے. اخلاص کے ساتھ قربانی کیجیے، اور پھر قربانی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو سامنے رکھیے. پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال ہر گھرانے پر ایک قربانی، یعنی جس کے پاس استطاعت ہو کم از کم ایک قربانی ایک گھرانے کی طرف سے ہونی چاہیے. اور ایک گھرانے کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس کی آل اولاد ہے اور اس کے زیر کفالت کچھ لوگ ہیں، اگر اس کے زیر کفالت اس کے ماں باپ بھی ہیں وہ بھی اس گھرانے میں شامل ہیں، اس کی اولاد اور بیوی ہے وہ بھی اس گھرانے میں شامل ہے. اسی طرح اگر اس کے کچھ بہن بھائی جو اس کے زیر کفالت ہیں وہ بھی اسی گھرانے کے اندر شامل ہیں. اس پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے. اگر مختلف گھرانے ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو بہرحال وہ مختلف گھرانے ہیں، بہت سے بھائی اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں، ہر کوئی برسر روزگار ہے، اپنی آل اولاد کی کفالت خود کرتا ہے، ان کے خرچے خود اٹھاتا ہے، یہ ایک گھرانہ ہے. خواہ وہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہو تو ہر گھرانے کو اپنی ایک قربانی کرنی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے. فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے. عید کے دن اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ عید منائے. یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے عید کی، یہ وعید ہے کہ بندے کو استطاعت بھی ہے، توفیق بھی ہے، کس منہ سے نماز پڑھنے آیا، عید منانے آیا ہے، جبکہ یہ قربانی نہیں کر رہا اللہ کے راستے.
اور یہاں یہ بات ضرور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، دنیا جہان کی ہر چیز کے لیے ہم پیسے نکالتے ہیں، قربانی کے معاملے میں آ کر ہم فوراً غریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا کریں، اور پھر دیکھیں وہ برکتیں اور خیر جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے رکھی، جس کے وعدے کیے۔ قربانی کا جو جانور ہے یہ بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیل، اونٹ، گائے، بکرا، بکری یہ دوندا ہو، یعنی وہ اپنے 2 دانت گرا چکا ہو اور اس کے جو بڑے والے دانت ہیں وہ اگنے کھیرا ہے اور ہو جاتی ہے۔ بیوپاریوں کو مفتی نہ بنائیں، ان سے جانور خرید۔ فتویٰ یہ ہے دمبے اور بھیڑ کے علاوہ باقی تمام جانور دوندے ہونے ضروری ہیں، خواہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، اس نے دانت نہیں گرائے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، جانور بہت جو ہے وہ لاغر اور مختلف قسم کے عیبوں والا نہ ہو۔ کیا کیا عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اندھا نہ ہو، اور اندھے میں کانا ہونا بھی شامل ہے، یعنی ایک آنکھ ٹھیک ہے ایک آنکھ ٹھیک نہیں، یہ عیب ہے۔ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور ٹوٹے ہوئے سے مراد بعض لوگوں نے جڑ سے اکھڑا ہوا یا نصف سے زیادہ ٹوٹا ہوا مراد لیا۔ اگر کوئی کنارہ تھوڑا بہت ٹوٹ گیا ہے تو وہ عیب نہیں ہے۔ جس طرح بسا اوقات جانور اپنے سینگ رگڑتے ہیں، کچھ رگڑ لگ گئی، کچھ سائڈ سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، یہ عیب نہیں۔ نصف سے زیادہ ٹوٹ جائے یا جڑ سے اکھڑ جائے، اس جانور کی قربانی نہیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنگڑا نہ ہو، ٹانگ معذور نہ ہو اس کی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بیمار، اس کو کوئی بھی بیماری ہے، جیسے جلد کی بیماریاں ہیں، جانوروں کو پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں، جو ظاہر دکھنے میں بیماری نظر آتی ہے، ایسا بیمار جانور قربانی پہ نہیں قربان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں میکھی موجود نہیں، اب لاغر ہو گیا، ساری زندگی آپ نے اس سے کام لے لیا، آخر میں کہتے چلو اب اس کا اور کچھ نہیں ہو سکتا، قربانی کر دیتے۔ اللہ کے راستے میں اچھا، تکڑا، خوبصورت، بے عیب جانور قربان کرنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کرتے ہوئے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ جانور ذبح کرنے لگے اسے چاہیے اپنے جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرے، اپنی چھری کو تیز کرے اور احسان کرتے ہوئے ذبح کرے۔ احسان کرتے ہوئے ذبح کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم جانور کو تکلیف پہنچے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے نا، اس سے باہر آئیے۔ جانور خرید لیا، پیسے خرچ کر لیے، سب کچھ کر لیا، اچھے کسائی کا انتظام نہیں کیا کہ مہنگا ہوتا ہے۔ سارا سال جو سبزی بیچتا ہے اور چپس بیچتا ہے وہ بھی عید والے دن کسائی، اور اس کو بلا کر 1000 2000 4000 بچانے کے لیے اپنے جانور خراب کرنا، ظلم کرنا۔ وہ باندھتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، چھری پھیرنے لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ سبزی کاٹنے والی چھری گردن کیسے کاٹے، زور لگا لگا کے جانور کو تکلیف پہنچا کے، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، جانور کو لٹایا ہوا ہے، اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہا۔ آپ نے فرمایا تم اس کو کتنی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اللہ نے کچھ سمجھ جانور کو بھی دی ہے، اس کو بھی پتہ لگتا ہے کہ اب یہ مجھے قربان کرے گا یا ذبح کرے گا۔ اس کے سامنے وہ چھری رگڑ ہی رہا ہے اور اس کو نیچے لٹایا ہوا ہے، یہ درست نہیں۔ یہ انتظامات پہلے مکمل ہوں۔ اور وہ لوگ جو ایک سے زائد قربانی کر رہے ہیں یا اجتماعی قربانی کا انتظام کرتے ہیں، انہیں زندہ جانوروں اور ذبح ہونے والی جگہ جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کے درمیان پردہ لگانا چاہیے، ایک کنات لگانی چاہیے، تاکہ زندہ جانور یہ منظر بار بار نہ دیکھے۔ یہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کر کے اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ اور جو قربانی نہیں کر رہا وہ بھی اگر اس نیت سے بال اور ناخن نہ کاٹے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ناخن اور بال کاٹے تو اس کو یہ قربانی کا ثواب ملے گا۔
تو اپنی قربانیوں کے لیے اہتمام کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کوشش کیجئے خود ذبح کریں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور کسی کو اپنا وکیل بنانا یہ بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ خود ذبح کیے تھے، خود نحر کیے، اور باقیوں کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی کہ وہ نحر کر دیں۔ خواتین بھی اپنا جانور ذبح کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو پابند کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانی کے جانور خود ذبح کریں۔ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، بالکل ہی جو ہے نا اپنے آپ کو قربانی سے دور کر دینا۔ اور اب تو سلسلہ یہ ہے کہ بس حصہ ڈالو، گوشت تیار ہوگا تو گھر لے آنا، کوئی پتہ نہیں قربانی کی ایک روح، اس جانور کو پالنا، اس کے لیے اس کو اچھا فربا کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم باقاعدہ جانور خرید کر قربانی کے جانور کو نسمنہ، اس کو کھلا پلا کے موٹا تازہ کرتے تھے، تاکہ ایک احساس پیدا ہو کہ ہم قربانی کر رہے۔ تو اس لیے اس قربانی کا اہتمام کریں، یہ ہمارے اندر بہت سارے جذبوں کو جگاتی ہے۔ اور آخری بات، قربانی کا اہتمام کرنے اور ان ساری کاموں کو کرتے ہوئے الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، اس کو نہ بھولیں۔ روڈ پر ایسی جگہ گھر کے سامنے بیل لٹانا جہاں پورے محلے میں خون جائے، قربانی کرنے کے بعد علائشیں وہیں چھوڑ دینا، اوجڑی وہیں چھوڑ دینا، گندگی وہیں چھوڑ دینا، یہ وہ سارے کام ہیں جو ہمارے اجر و ثواب کو برباد کر دیتے۔ آپ اپنے گھر کے ارد گرد جگہ ڈھونڈیے، ہر گھر کے ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی پارک، کوئی کچی جگہ موجود ہے، وہاں تھوڑا سا گڑھا کھودیے، ذبح کرتے ہوئے خون اس کے اندر چلا جائے۔ اپنے گھر کے اندر صحن میں دیکھیں کہاں بڑا گٹر ہے، اس کو کھول کر وہاں جانور قریب ذبح کریں، خون وہاں چلا جائے، گرم پانی اوپر سے پھینکے، پورے محلے کے لیے عذاب نہ بنائیں اس کو۔ اہتمام کریں، سیڑھی کی طرف سے ہر جگہ لوگ موجود ہیں، اس کی آلائشیں اٹھوائیں، گھر کے باہر پھینکنے سے تو گزارا نہیں چلے۔ یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بننا، یہ سارے گناہ ہیں اور ہمارے نیک کاموں میں سے اجر و ثواب کو ختم کر دیتے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔